مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور پیار۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کسی شخص میں بدروہیں کام کرتی ہیں اور کیسے ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس شخص میں بدروہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے اور کئی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں علم نہیں ہوتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم کرتے ہیں۔ ایک بات ہم کر رہے تھے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے بات کرتے گڈ لک۔ کل میں کاسکو کے سٹور پر گیا تو میں نے کہا کہ میں جوتی دیکھ رہا ہوں تو میرا سائز جو نمبر ہے وہ نہیں ہے، تو دوسرا بندہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے گڈ لک۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو لفظ گڈ لک ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لک ہے، جو لک کا لفظ نکلا ہے وہ لوسیفر سے نکلا ہے، اور لوسیفر کے پاس کون سی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ لوسیفر تو سارا کا سارا شیطان ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے اور بدی ہے، نقصان ہی ہے۔ تو اس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو اگر آپ نے کہنا ہے تو کہنا تو یہ کہیں کہ بی بلیسڈ۔ جو لفظ بلیسڈ نکلا ہے جو وہ پرانی انگلش میں دو لفظوں سے نکلا ہے، بلڈ سینٹیفائڈ، جو انگلش پہ پرانی انگلش میں تھا BLEST، ٹی فار ٹام، تو یہ تھا۔ لیکن جو نئی انگلش اس میں بلیسڈ ہے، تو پرانی انگلش میں بلیسڈ تھا، ٹی والا جو ہے سینٹیفائڈ، بلڈ سینٹیفائڈ، سو anointed by the blood۔ سو ہم جب کہتے ہیں کہ blessed، اس کا مطلب ہے کہ ہم بلڈ کی وجہ سے، یسوع کے خون کی وجہ سے برکت پاتے ہیں، اور گڈ لک نہیں کہنا ہم نے، یہ بڑے خاص بات ہے۔ اب دوسرا پرابلم ہم دیکھیں گے، یہ جو دوسرا پرابلم ہے اس کو ہم سیکس پرابلم کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ باتیں ہیں تو وہ اس میں وہ بدروح ہے جس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ریکرنگ unclean thoughts، بہت دفعہ لوگوں کو بار بار ناپاک خیالات آتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس شخص میں، یہ اس بھائی میں، اس بہن میں، اس بچے میں، جس میں بھی وہ یہ جو بار بار ناپاک خیالات آتے ہیں سیکس کے تعلق سے، جو جنسی عمل ہوتا ہے اس کے تعلق سے آتے ہیں، وہ ناپاک خیالات بدروح لاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو سیکس ہے یہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک خوبصورت چیز ہے جو خدا نے مقرر کی ہے، لیکن جب وہ میاں بیوی سے ہٹ کر کسی اور شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، تو وہ کیا ہے؟ زنا کاری ہے، حرام کاری ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ وہ ناپاک بری روح ہے، اور یہ جو ناپاک بری روح ہے یہ بہت ہی طاقتور قسم کی، بڑی زوراور، بہت ہی پاورفل ایول اسپرٹ ہے، جس کو نکل سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نکل ہی نہیں سکتی، نکل سکتی ہے، لیکن یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ وہ کیوں؟ میں ایک کتاب پڑھا تھا، فرینکلن جینسٹن کے کتاب، اس نے لکھا ہے کہ جس میں یہ بری روح ہوتی ہے سیکس کی، وہ اس کو 40 دن تک روزے رکھ کر لگاتار دعا کرنے کی ضرورت ہے، شدت کے ساتھ۔ جب تک ہم شدت کے ساتھ اور پوری جو اس سے ہم نے نفرت کے ساتھ ہم نے اس کے خلاف دعا کرنی ہے، تاکہ وہ بدروح جو ہے وہ اس شخص سے مکمل طور پر نکل جائے۔ 40 دن تک روزے رکھ کر دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور بعض دفعہ یہ جو بدروح ہیں مختلف طریقوں سے انسانوں میں داخل ہوتی ہیں۔
جیسے پچھلے پروگرامز میں نے بتایا تھا کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے وہ اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں بدروئیں داخل ہو جاتی ہیں. اور ایک شخص تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جس کو خداوند آسمان پر لے گیا. اس نے ایک بک بھی لکھی ہے پلسیبو. تو اس میں اس نے بتایا کہ خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک مینڈک جیسی گرین رنگ کی بدرو کھڑی ہے اور ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ بدرو ان دونوں کے اندر چلے گئی. تو یہ جو ہے، جو ناجائز تعلقات، بغیر شادی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو وہ بدرو جو ہے، جو اٹ لکس لائک اے فراگ، وہ اس کے اندر چلے جاتی ہے. ایک کتاب میرا دوست ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے، پریسٹن بیلی. اس نے کتاب لکھی کہ وہ ایک لڑکی سے بدروہیں نکال رہا تھا. تو اس کے جو تعلقات تھے، کسی بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب وہ بدروہیں نکال رہا تو کیا ہوا کہ اس نے جو وامٹ کرنا شروع کیا، الٹیاں کرنی شروع کی. تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اسمال قسم کے فراگز اس کی قے میں تھے. اور پھر پتہ چلا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو ناجائز تعلقات تھے کسی شخص کے ساتھ، اور اس طرح سے وہ بدروہیں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر داخل ہوتی ہیں. دیز انکلوڈ فینٹیسی سیکس ایکسپیرئنس. یہ ہے کہ امیجن کرنا، کئی لوگ بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں یا باتیں کر کے سیکس کے تعلق سے سوچتے ہیں، یا ٹیلی فون کے ذریعے، یا خط لکھ کر، یا ایسی جو بکس ہیں جس کو وہ پڑھتے ہیں. اور جب وہ بکس پڑھتے ہیں، امریکہ میں اور پاکستان میں بھی وہ کتابیں ملتی ہیں، اردو میں اور انگلش میں بھی. اب تو جو انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ شیطان نے اس قدر اس کو استعمال کر رہا ہے. حالانکہ سیکس ایک خوبصورت بات ہے جب یہ میاں بیوی کے درمیان ہو، لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی پاورفل ٹول ہے جس کو وہ انسانوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ جب کسی شخص میں یہ بدرو آ جاتی ہے تو اس کا نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اور کوئی بندہ بھی اس کی پریکٹس نہیں کرتا ہے، کیونکہ کون سا بندہ جو 40 دن کے روزے رکھے گا، 40 دن لگاتار دعا کرتا رہے گا تاکہ اس سے آزادی ہو. اور اگر پھر بھی 40 دن کے روزے رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص پورے طور سے یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر بھی وہ بدرو جو ہے وہ اندر آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے اس کو یہ بڑی ڈینجرس قسم کی بدرو ہے، اس سے ہم نے بہت شدت کے ساتھ بچنا ہے. کیونکہ بدرویں جو آپ کے چگرد ہے، پہلی بات تو بدرویں ہیں جو آپ کے دل میں، آپ کے سوچوں میں ایسے ناپاک خیالات لائیں اور اس وجہ سے آپ وہ کام کر رہے ہیں. لسٹ، لسٹ کی بدرو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے بری خواہش، لسٹفل ڈیزائر کے ساتھ کسی عورت کی طرف دیکھا یا مرد کی طرف دیکھا، یہاں پر لکھا کہ یسوع مسیح نے نہیں، وہاں پر کلام میں لکھا ہے صرف کہ اگر کسی بندے نے کسی عورت کو بری خواہش سے دیکھا، کیونکہ جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے وہ بندے کے تعلق سے نہیں لکھی گئی بلکہ عورت بھی بری خواہش، بری سوچ کے ساتھ دیکھ سکتی ہے. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ زیادہ جو یورپ میں، آسٹریلیا، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں زیادہ جو عورتیں ہیں وہ یہ لسٹ کی بدرو کا شکار ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو بدرو ہے
یہ آپ سمجھتے ہوں گے شاید یہ آپ کی کوئی خراب عادت ہے، لیکن یہ جو بدرو ہے اس کے پیچھے آپ سے یہ کرواتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے دروازہ بند کرنا اور اپنی آنکھوں کو صرف کلام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہاں پرورژن اور ہوموسیکشوالٹی، یہ پرورژن بھی وہ باتیں، پرورٹ کا مطلب ہے وہ کام جو نامناسب ہے، ان نیچرل۔ پرورژن کا مطلب ہے ان نیچرل سیکس، جو نیچرل نہیں ہے، جو خدا نے مقرر نہیں کیا۔ اب خدا نے مقرر کیا ہے کہ جو سیکشول ریلیشن شپ ہوں وہ ایک عورت اور مرد کے درمیان، جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان ہوں۔ اب جو لوگ یہاں پر اتنے ناپاک گنونے ہو گئے ہیں، اور یہ صرف ابھی نہیں بلکہ اس وقت بھی تھا جب خداوند نے یشوع سے کہا کہ تو ایسا کر کے جو 7 قومیں وہ وہاں پر آتی ہے، جبوسائٹس، ہیوائٹس، جو ساری جو قومیں، ان کو بالکل ختم کر دینا۔ وہ کیا تھا؟ ان کو کیوں ختم کیا گیا؟ ایک تو یہ تھی کہ وہ سب کے سب ایسی ناپاک حالت میں تھے، ناپاک باتیں کر رہے تھے، ناپاک کام کر رہے تھے، پرورٹ تھے، وہ پرورژنز کا شکار تھے، وہ ان نیچرل سیکشول ریلیشن شپ میں شکار تھے۔ جانوروں سے بھی، جو انسان ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد جانور کے ساتھ سیکشول ریلیشن کرتا ہے وہ مکروہ ہے اور اس کو ضرور سنسار کیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔ اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو کیا جب کوئی شخص ایسی موویز دیکھتا ہے تو کیا وہ شخص ان باتوں کی خواہش نہیں کرے گا کہ وہ بھی ایسی باتیں کرے؟ تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو جانوروں کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ میں انوالو ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص میں بری روح ہے، بڑی ناپاک، بری گناؤنی قسم کی ناپاک بری روح ہے جس کو نکالا جانا چاہیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فورنیکیشن۔ فورنیکیشن کیا ہے؟ فورنیکیشن اس کو ہم حرام کاری کہتے ہیں۔ ایسے سیکشول ریلیشن شپ جو شادی سے پہلے، بغیر شادی کے، لڑکے کی بھی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کی بھی شادی نہیں ہوئی، اور وہ سیکشول ریلیشن شپ میں انوالو ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام کاری۔ جو حرام کاری ہے وہ گناہ ہے خدا کے نزدیک، اور جو سیکشول ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف شادی میں ہونا چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کوئی الاؤ نہیں ہے۔ آگے اڈلٹری۔ اڈلٹری کیا ہے؟ زناکاری۔ زناکاری کا مراد ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے کی بھی شادی ہوئی ہے، دوسرے کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ سیکشول ریلیشن شپ میں انوالو ہے، تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زناکاری۔ تو جو بھی شخص حرام کاری میں، زناکاری میں، ہوموسیکشوالٹی میں، یا ناپاک موویز کو دیکھ رہا ہے، یا دوسری عورتوں یا مردوں کی طرف بری خواہش سوچ کے ساتھ دیکھتا ہے، یا مشت زنی کر رہا ہے، یا خیالات میں سوچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں وہ ناپاک بری روح ہے اور اس بری روح کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کے کلام سے ہٹ کر ہیں اور انتہائی مکروہ ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر ان باتوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ خدا کے خلاف ہی گناہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بدن کے خلاف گناہ کر رہا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہ ان باتوں میں انوالو ہے، تو وہ خدا کے خلاف گناہ کر رہا ہے، اپنے بدن کے خلاف گناہ کر رہا ہے، اور اپنی بیوی یا خاوند کے خلاف گناہ کر رہی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ہے، آپ کیسے اس سے نکل سکتے ہیں؟ آپ پہلے خدا سے معافی مانگیں، اور یہ بھی معافی مانگیں کہ میں نے یہ جو بدن جو تیرا تھا، جس کو مجھے تیرے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کو اپنی عیش و عشرت میں گزارا ہے، تو اس کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر اپنے وائف یا ہسبینڈ سے معافی مانگیں جس کا آپ نے گناہ کیا ہے۔ تو جب آپ اس کو معافی مانگیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزوں میں جانا ہے،
ٹھیک ہے, روزوں میں جانا ہے اور شدت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں اور کلام پر دھیان لگانا ہے. اور جب ہم کلام پر پورے طور سے دھیان لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم آزاد ہو سکتے ہیں, ورنہ ہم اسی حالت میں ہی رہیں گے اور آخر میں کیا ہوگا, دوزخ میں چلے جائیں گے. اس لیے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, پیارے بچے, یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں, اور اس کے لیے ہم نے بڑی شدت کے ساتھ جنگ کرنی ہے. جنگ کرنی ہے, ایسے نہیں آرام سے نہیں اس پر ہم غالب آ سکتے. یہ جو بدرو ہے اس پر آرام سے ہم غالب نہیں آ سکتے, ساری بدروؤں پر آرام سے غالب نہیں آ سکتے. بدرویں جو ہیں وہ لڑتی ہیں آگے سے, وہ ایسے آسانی سے نہیں نکل جائیں گی کہ آسانی سے آپ نے بس توبہ کر لی ہے, اب آپ نے کہہ دیا اپنے خدا سے کہ خدا معاف کر, اپنے سے بھی اپنے آپ کو بھی معاف کیا, اپنے بدن کو بھی بدن سے بھی معافی مانگی ہے, اپنی وائف اور ہسبینڈ سے بھی معافی مانگی ہے, بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے آپ نے یہ کیا, یہ سٹیپس ہیں, دیز آر دا سٹیپس ٹوورڈ فریڈم. یہ فریڈم کی طرف آپ کے قدم ہیں, آپ کے جو کام ہیں وہ شروع کیے ہیں, لیکن ابھی آپ پورے طور سے فری نہیں ہوئے. آپ نے کانسٹنٹلی فائٹ کرنا ہے, اور کسی ایسے شخص کو جو آپ کا پورا ہمدرد ہے اور آپ سے واقعی پیار کرتا ہے, اس کو اپنا ہم راز بنائے, اس کے اکاؤنٹیبل ہوں کہ یہ باتیں آپ نے, یہ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خطرناک حالت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جو عورت ہے وہ اپنے خاوند کو یہ ساری باتیں بتائے, لیکن یہاں پر خاوند کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے اور بیوی کو بھی سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر بندہ گناہ میں گر گیا ہے یا بیوی گناہ میں گر گئی ہے, بجائے اس سے لڑنا شروع کر دے یا غصے میں آ جائے, اس کو آرام کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اگر واقعی بیوی جو ہے مسیحی ہے, اگر واقعی خاوند جو ہے مسیحی ہے, تو اس کو مسیح ہونے کا طریقہ جو اپنے آپ کو کس طرح پیش کرنا ہے, غصے میں نہیں آنا. ہاں غصہ تو آتا ہے, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں غصہ نہیں آتا, غصہ آتا, لیکن اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں, اس سے پیار کریں. اور بھی میں نے سیکھی ہیں, اس تھوڑا سا ہم اس کا ذکر اگلے پروگرام میں کریں گے کیونکہ ابھی جو نا وقت جو ہے تھوڑا کم ہو رہا ہے, تو اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے تعلق سے سیکھیں, کیونکہ یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ جس کو ہم اکثر اپنے چرچز میں شیئر نہیں کرتے, کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا شرم کی سی بات ہے, کیونکہ چرچ میں ہر بندہ ہی ہم سیکس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو بڑا شرماتے ہیں لوگ. لیکن یہ بڑا ہی اہم سبجیکٹ ہے جس پر ہم سب کو شدت کے ساتھ غور کرنا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے, تاکہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ صحیح سمت میں جو اپنی جو خدا کے کلام کے مطابق سمت ہے اس پر چل سکے, صحیح راہ پر چل سکے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تو اس کا ہم ذکر اگلے پروگرام میں بھی کریں گے. تو پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی اس پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل, اور آپ ہمارے فیس بک کو بھی be friends with us on our Facebook, and because we like to do a lot of programs through Facebook, اور ہم فیس بک کے ذریعے بہت سارے پروگرامز کرنا چاہتے ہیں, تو تاکہ آپ سب ان پروگرامز کو دیکھ سکیں اور آپ یہ پروگرامز اپنے کیا کہتے ہیں ٹائم لائن پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند آپ کی حفاظت کرے. ایک ہی طریقہ کار ہے, کلام کو اپنی زندگی سے بھر لیں, کلام سے اپنی زندگی کو بھریں اور کلام پر دھیان لگائے رکھیں, تو آپ ان تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ ان تمام بھائی بہنوں جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں, خدا میں تیری منت کرتا ہوں تو ان کو چھو دے, اور جیسا میرے عزیز بھائی میری عزیز بہن اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ اس گناہ میں ملوث ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا اقرار کر اس کو ترک کریں، تو آپ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں: اے یسوع، میں آج اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، اور نہ صرف میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے بلکہ میں نے اپنے بدن کا بھی گناہ کیا ہے۔ ہاں یسوع، میں نے اپنے بیوی کے خلاف گناہ کیا ہے، میں نے اپنے خاوند کے خلاف گناہ کیا ہے، یا اپنے منگیتر کے خلاف گناہ کیا ہے، یا اپنی منگیتر کے خلاف گناہ کیا ہے، یا اپنے خاندان کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں ان سارے گناہوں کو مانتا ہوں اور ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتی ہوں۔ تو مجھے یہ سارے گناہ معاف کر، اور میں اپنے خاوند سے بھی، اپنی بیوی سے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ترک کرتی ہوں، اپنے خاندان سے ان گناہوں کا اقرار کر کے ترک کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں۔ تو مجھے معاف کر، تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے اور میری زندگی میں آ، اور خدا اب مجھ پر فضل کر تاکہ میں دعا اور روزے میں ٹھہروں، اور مجھ پر فضل کر خدا پاک کرو، اور میرے اندر شدت کے ساتھ ایسی بھوک پیاس ڈال تاکہ میرا دھیان دن اور رات تیرے کلام پر لگا رہے۔ تو میرا زور بن، یسوع کے نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔